نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للانسان الا ما سعى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگے بحر ساحل سے آشنا رہ، برنگے بحر ساحل سے آشنا رہ، کفے ساحل سے دامن رمی قدر۔ زیڈ ایس موٹیویشنل چینل کی طرف سے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میرا موضوع انتہائی اہم ہے، اور اگر آپ اس مختصر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں نامساعد حالات میں معاملات میں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے ممد و معاون ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ میرا موضوع ہے خود اعتمادی اور عزت نفس۔ خود اعتمادی اور عزت نفس دراصل دونوں کے ایک ہی معنی، اور انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس۔ عام طور پر ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے رہتے ہیں، کانفیڈنس کانفیڈنس کانفیڈنس۔ تو یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ خود اعتمادی اور عزت نفس کا نعم البدل لفظ ہے۔ یہ سماجی اور نفسیاتی تفہیم ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو آسانی پیدا ہوگی کہ جہاں ایک فرد مکمل اعتماد کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب طاقت ہوتی ہے۔ جتنا اعتماد ہوگا اتنی وہ اپنے اندر انرجی فیل کرے گا، اور خود اعتمادی کی جو ضد ہے وہ احساس کمتری یا احساس کمتری کے قریب ترین کیفیت۔ خود اعتمادی کے کچھ عناصر ہیں۔ نمبر 1، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ خود اعتمادی کا پہلا زینہ کہ ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر عمل کرنے کی صلاحیت کہ جو فیصلہ کیا ہے، جو سٹیپ لیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہو، عمل کرنے کا اعتماد بھی ہو۔ اور نمبر 3، قوت۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ انرجی، اور پھر اس کے بعد قوت عمل ہے۔ خود اعتمادی عموماً سابقہ صورتحال سے نتیجہ اخذ کر کے حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، ہم نے کوئی پلان کیا ہے، ہم نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے، ہم نے کسی پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ یا تو خود اعتمادی لائے گا یا احساس کمتری کا انسان شکار ہو جائے گا، یا انسان کے اندر خود اعتمادی آئے گی یا احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ آگے چل کر ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ زندگی ہے اور انسان اپنے طور پر اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا، جو کام بھی کرتا ہے اس کو اچھا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اچھا نہ ہو، وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا ہو۔ اور ہمیں جو سابقہ نتائج ہیں پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی کتنی۔ ہمیں ہماری اپنی قدر و منزلت جو ہے، ہمارے اپنی قدر اور
یہ ہمیں سابقہ کارکردگی سے پتہ چلی، اور ہم اپنی قدر و منزلت کا اندازہ بھی اس سے لگاتے ہیں کہ ہم نے سابقہ کام کیے تو کس طرح کیے۔ اور ایک بات یہاں پہ چلتے چلتے نوٹ کر لیجئے کہ انسان اگر اپنی قدر خود نہیں نہ کرتا تو کوئی دوسرا بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری قدر کریں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری کارکردگی ایسی ہے، کسی بھی شعبے میں لگا لیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں لگا لیں، جو انسان کی کارکردگی ہوتی ہے وہ انسان کی قدر و منزلت بناتی ہے۔ اور اگر انسان کو خود نہیں پتا اپنی قدر کا تو دوسرے اس کی قدر نہیں کریں گے۔ ہم اپنے سابقہ نتائج سے اپنی عزت نفس کو پہچانتے ہیں، اور جب ہماری خود کارکردگی تسلی بخش نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری خود اعتمادی میں کمی آتی اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جب احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان رہنے لگ جاتے ہیں، ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اور احساس کمتری پھر ہمیں کہاں سے کہاں لے کے پہنچ جاتی ہے۔ یہاں ہمیں ٹھہر کے یہ سوچنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک مسلمان کو یہ اتنی طاقت اور اتنی انرجی فراہم کرتی ہے کہ غیر اقوام کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ گرا ہے تو پھر اٹھ جائے گا، پھر گرا ہے پھر اٹھ جائے گا۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل نہ چلے، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یعنی جو چلے گا وہی تو گرے گا، مگر تجربہ شرط ہے۔ ہاں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، مگر ایسا کیا کریں کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو اس کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جج بنے تو آپ کا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ماں ہے اس کا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، باپ ہے اس کا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو باپ اپنے بچے کو کرسی سے اٹھانا چاہتا ہے تو کیسے اٹھائے گا؟ جھڑک کے نہیں اٹھائے گا، یہ نہیں کہے گا تمہاری خالہ آ گئی ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا دادا ابو کو بیٹھنا دو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا دادا ابو کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، کہے گا کہ بیٹے شاید یہ بات تمہیں اچھی تو نہ لگے، لیکن دیکھو تم اس سیٹ پہ آ جاؤ، یہ دادا ابو کو جگہ دے دو۔ یعنی عزت کے ساتھ اس کو شروع سے عزت دے۔ اگر حافظ بنانا چاہتا ہے تو اس کو شروع سے حافظ سمجھ لے، بس۔ عالم بنانا چاہتا ہے اس کو شروع سے عالم سمجھ لے۔ تو ہمارا رویہ کیا؟ ہمارے بچے حافظ بن جاتے، عالم بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، ہم کہتے ہو تو ساڑھے واسطے ہو گئی ہے، وہ بات ایک علیحدہ ہے، لیکن جو اس کا حق تھا وہ تو اس کو دے نا، تاکہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اسے پتا چلے نا۔ تو بہرحال یہ تو ایک ذیلی بات تھی۔ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بنی رہے، لیکن ہمیں اپنی نظر میں خود بھی تو اپنی عزت بنانی ہے۔ ایک بڑے عالم کا قول تھا، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اگر آدمی بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی خود اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے سامنے نہ رکھے یا بیان نہ کرے تو دوسروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ بعض دفعہ بتانی پڑتی، بعض دفعہ اپنے عمل سے کر کے دکھانی پڑتی۔ تو جب صلاحیتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ ایک اچھا سٹیپ لیں گے تو جتنا اچھا آپ سٹیپ لیں گے آپ کے اندر خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اتنا ہی ڈیولپ ہوگا۔
آتا جائے گا، پھر وہ ایک پراؤڈ آپ فیل کریں گے، اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا۔ اور اس پر پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ حقیقت نہیں بھلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قرار دیا ہے، انسان کو اللہ نے بہترین قرار دیا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ 3 کے اندر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن التقویم، انتہائی بہترین پیدا کیا۔ کسی ایک کو نہیں کہا اللہ نے، کسی ایک کو نہیں کہا، اور یہاں پہ کافر اور مسلم کو بھی علیحدہ علیحدہ نہیں کہا، انسان کو بہترین پیدا کیا۔ تو ہر انسان بہترین ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہاں کسی کے اندر مختلف قسم کی ہیں، دوسرے کے اندر اس سے مختلف قسم کی، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا ایک دوسرے مقام پر، فرمایا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا، ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے ہم کہ ہم اس لیے ہم نے پیدا کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، ورنہ سب آدم کی اولاد ایک ہی ہیں، اور تمہارے کنبے بنائے، قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، خدا خوفی میں آگے۔ اب دیکھیں اللہ نے بھی ایک معیار قائم کر کہ انسان سب برابر ہے، انسانوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، انسان سارے بہترین ہیں، احسن التقویم ہیں، انتہائی حسین ہے، معجبین ہیں، انسان سب بہترین ہیں۔ ہاں ہمارے نزدیک اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وہ اچھا ہے جو ہم سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، ہمیں پہلے نمبر پر تو اپنی قدر و منزلت خود پہچاننی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اس کو مد نظر، اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھیں۔ اور آخر میں اس شعر پہ ختم کرنا چاہوں گا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کے جلوائے دوست، قیامت میں تماشا بن گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔